السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا ہے، اور جو نام لوگوں نے رکھا تھا لاہور ہائی کورٹ کا کہ لوہار ہائی کورٹ، اب وہ نام انشاءاللہ کبھی کوئی نہیں لے گا، اور اس ہائی کورٹ کی بھی اتنی عزت اور احترام ہوگی جتنی کہ ہمارے ججوں کی ہونی چاہیے اور ہم پر فرض ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بات کریں گے وہ کریں گے مریم نواز نے جو فوج کو دوبارہ للکارا، یعنی فوج کی طرف انگلی اٹھائی ہے بہت برے طریقے سے، اس پر بات کریں گے، کیونکہ کب تک اس خاندان کے ساتھ یہ رعایت کب تک رکھی جائے گی، اس پہ بات کریں گے اور حقیقت حال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کپتان نے امریکہ کو بالکل صاف انکار کر دیا، یہ وہ پاکستان نہیں۔ طالبان بھی جارحانہ ہو رہے ہیں، سپر پاور کو خطے میں دکھ کے پڑنے لگے۔ یعنی یہ ہے دو تین موضوعات، اس پہ مختصر سی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو بات ہم کریں گے وہ لاہور ہائی کورٹ کے متعلق کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا یہ پچھلے دور میں، یعنی 2-3 سالوں میں لوگ جو کچھ دیکھ رہے تھے سب بالکل حیران و پریشان اور انتہائی کرب کی حالت میں تھے کہ ایسا بھی کبھی دنیا کی جوڈیشری میں ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن بھی کسی کو نوازنے کے لیے پوری عدالت لگائی جائے اور شریف خاندان کو اس دن بھی رعایت دی جائے، اس دن بھی ریلیف دیا جائے، اس دن بھی ان کو اوبلائج کیا جائے۔ یہ کبھی نہیں، دنیا کی تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ہوئی جو پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ میں خاص کر ہوئی ہیں۔ اور پہلا خوشی کی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب بنے امیر بھٹی صاحب، انتہائی کریڈیبل شخصیت اور پوری جوڈیشری میں اس کا ایک نام ہے، دبدبہ ہے، اور ایک دبنگ شخصیت ہے، کسی کا کوئی پرواہ نہیں کرتے، صرف وہ کام کرتے ہیں جو آئین اور قانون اس کو اجازت دیتا ہے، نہ کسی کو نوازنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کسی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پاکستان کو اور کیا چاہیے؟ پاکستان کو تو ایسی عدلیہ چاہیے جن کے سربراہ ایسے ہوں، جن کے ججز ایسے ہوں۔ تو انشاءاللہ اب یہ میں آپ کے سامنے جو کچھ رکھ رہا ہوں، آپ پہلے دن کا اس کا کارنامہ دیکھیں کہ آتی ہی اس نے وہ جو اوجلا صاحب نام تھا، کیا تھا، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو تو فوراً چلتا کر دیا۔ یعنی اس کی جو کرتوت لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور اس کی جو مریم نوازی یا شریف نوازی جو وہ کرتا تھا، لوگ اس کو اچھے نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، اس کو تو فوراً چلتا کر دیا ہے۔ اور ایک کریڈیبل شخص کو جس کا نام ہے عرفان سعید، اس کو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح 3-4 اور ججز تھے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا اپنے عہدوں سے، اور وہ بھی آپ کو انہی گروپ کا سمجھے۔ اور یہ تقریباً بہت زیادہ جو اس لاہور ہائی کورٹ میں تھے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس چیف جسٹس کے ہوتی ہوئی یہ سارے کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ جو بینچ توڑوایا تھا انہوں نے جسٹس قاسم خان نے، یعنی شہباز قریب کے کیس کو سننے والے جو ججز تھے ان کو تبدیل کر کے ان کا جو ریکارڈ تھا وہ سٹور روم میں رکھا۔ یعنی یہ ظلم بھی ہم نے دیکھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ایک چور یا مجرم، جس کو آپ کچھ بھی کہے، حقیقت ہے 25 ارب روپے کا ڈاکہ تھا، اس کو اس نے وہ ڈال دیا ادھر سٹور روم میں، اس کو اور ججز کو تبدیل کر دیا تاکہ میرے موجودگی میں اس کا کوئی فیصلہ نہ آئے اور شریف خاندان ناراض نہ ہو۔ یہ تھا ہمارے سابقہ چیف جسٹس صاحب کا کردار۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں ایسے الفاظ میں ہم اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اپنی عدلیہ کے لیے جو عزت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے، عوام کے دلوں میں جو عزت ہے، کیونکہ جس ملک کی میں عدلیہ نہ ہو یا عدلیہ اس قسم کی ہو تو پھر اس کا مقصد تو ایک جنگل کا قانون جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب خوشی کی نوید آپ کو آتی رہے گی، روزانہ کچھ نہ کچھ آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور حق و سچ کی بات سنیں گے۔ تو ہمیں بہت زیادہ امید ہے اس نئی چیف جسٹس صاحب جس کا نام ہے امیر بھٹی صاحب،
بہت زیادہ اس سے امیدی بھی ہیں۔ اور اسی طرح اب انشاءاللہ یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پہلے اس لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہا جاتا تھا، انشاءاللہ اب اس ہائی کورٹ کو عوام عزت بھی دیں گے، اس کو عزت کی نگاہوں سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ریت تبدیل ہو جائے گی۔ اب صرف ایک معمولی سا شکوہ جو لوگوں کا رہ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں کی چیف جسٹس نے اس وقت جو اس وقت ہے اطہر من اللہ صاحب نے، اس نے جو رعایت دی ہے، ان کیسز کو سسپینڈ کیا ہے، اس پر لوگ رنجیدہ ہے ابھی تک، یعنی 2-2.5 سال ہو گئے، لیکن لوگ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ان پر افسردگی چھائی رہتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اتنے بڑے کیسز میں، اور جو بالکل یعنی رائٹنگ آن دا وال، اور اس میں وہ کیس سسپینڈ ہو کر دوبارہ اس کا فیصلہ ہوگا، یہ عوام کو قبول نہیں ہے۔ اور امید کی جاتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنا روش تبدیل کرے گا، اور اس میں جو خصوصاً ابھی جو بینچ بنا ہوا ہے ان سے لوگ بڑے خوش ہیں۔ جو نواز شریف کی جو اس نے وہ درخواست خارج کر دیا ہے ایبسکوانڈر کا، اس پر بھی لوگ کافی خوش ہے۔ اس میں ہر جگہ اچھی اور نیک نام لوگ ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا طریقہ بھی انشاءاللہ امیر بھٹی صاحب کی طرح ہی ہوگا، اور تبدیلیاں بھی ان کو کرنی پڑیں گی۔ ادھر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ موقع بھی آنے والا ہے۔ اس ملک کو ایک شخص مل گیا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ اگر انتظامی لحاظ سے یہ ملک اتنا مضبوط ہو رہا ہے اور اتنا ایماندار شخص موجود ہے، تو اگر اس کے ساتھ جوڈیشری بھی اس قسم کی کام کرے جو وہ چاہتا ہے، اور یعنی حق اور سچ کا ساتھ دے جوڈیشری، تو پاکستان کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بصورت دیگر پھر نتیجہ صفر ہی نکلتا ہے، جو یہ 2.5 سال ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس شخص کی کیا خواہش ہے کہ چوروں لٹیروں کو اندر رکھا جائے، لیکن سب چور لٹیر باہر ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ عدلیہ کو خود دیکھنا ہوگا۔ جیسے مطلب اب اس میں یہ بھی شامل کر دوں گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق، اس کو جو ریلیف سپریم کورٹ میں ملا ہے، اس پر بھی لوگ حیران و پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ایک چیز جو یعنی میں وہ لفظ دہراؤں گا کہ رائٹنگ آن دا وال ہے، اور اس کو بھی ریلیف مل رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر یہ چیز چلے گا نہیں۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، تو اس کے پیچھے بہت بڑے اغراض و مقاصد ہیں، اور یہ ملک اس طرف چلنے لگا ہے انشاءاللہ کہ یہ 2023 میں مکمل طور پر یہ تبدیل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو موجودہ ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا، بہت بڑے قانون سازی ہوگی، اور اس میں بہت بڑے اسمبلی میں امینڈمنٹس ہوں گے، خصوصاً 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، اور اس ملک کے لیے وہ نظام لایا جائے گا جو اس ملک کو سوٹ کرتا ہے۔ اب کام ہے عدلیہ کا، دوسری انسٹیٹیوشن خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اگر عدلیہ صحیح معنوں میں ڈنڈا اٹھائے اور صحیح معنوں میں اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، جیسے عمران خان کر رہا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی منی لانڈرنگ کیسے کرتا ہے، کوئی اپنے پالودے والے سے 10-10 ارب روپے کیسے نکلتے ہیں، چولے والے کے اکاؤنٹ سے کیسے نکلتے ہیں، یہ سب کچھ ان عدلیہ کے سامنے ہے، لیکن آج رزلٹ دیکھ لیں تو رزلٹ کچھ اور نکل رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کی۔ مریم نواز نے جو بیانات دی ہیں کہ سلیکٹر کو جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے وہ عمران خان کو سلیکٹ کیا ہے، یہ خاتون انتہائی رنجیدہ ہے، یہ خاتون انتہائی پریشان ہے۔ یہ شاید کہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ ایسے ہو، لیکن اس کے دماغ کا رک نہ کہیں پڑ جائے، کیونکہ یہ جب دیکھتی ہے کہ عمران خان پر وزیر اعظم پاکستان ہے، تو یہ خاتون پھر اداروں کی پیچھے چڑھ دوڑتی ہے، اور پھر عجیب قسم کے باتیں کرتی ہیں کہ سلیکٹر کو جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا اور ملک کا کھانا خراب کیا۔ ہاں، ملک کا کھانا تو خراب ہوا ہے اس لیے کہ ملک میں منی لانڈرنگ 50% کم ہوا ہے۔ ملک کو جہاں آپ لوگوں نے پہنچایا تھا
جس مصیبت اور جال میں پھنسایا تھا اور تباہی کے دہانے بالکل آپ لے کر گئے تھے، اس کو واپسی کا راستہ مل گیا ہے۔ اس لیے جواب تو آپ کا ٹھیک ہے، پھر یعنی شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے۔ آپ کی قسمت میں اقتدار نام کی کوئی چیز آپ کے خاندان کے ہاتھ کے لکیروں میں باقی نہیں رہی، نہ آپ کا اور نہ اس دوسرے خاندان کا، یہ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں آپ یہ۔ لیکن یہاں ایک سوال جو ضرور اٹھانا چاہیے عوام کو، جو سوشل میڈیا پر اٹھ رہا ہے، افواج پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ لوگ اتنے یعنی لاڈلے کیوں ہیں، کہ یہ ہمارے افواج جو کہ دن رات شہادت دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم نیند کی سکون کی نیند سو رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ مملکت خداداد قائم ہے، اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اس ملک کو کی کوئی میری آنکھ کی میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن اس خاتون کی وجہ سے، اس مریم صفدر کی وجہ سے جو بے عزتی افواج پاک کی، تو کل کوئی آیا یعنی گلی کوچی میں بھی لوگ اس طرح کی بات شروع کر دیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس خاتون سے پوچھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ لوگ نہیں پوچھیں گے، میں افواج پاکستان اور عدلیہ کی طرف بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ دو چیزیں، آئین میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، عدلیہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، آرٹیکلز موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، یہ لوگ کیوں آج تک ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اور ان کے چند دو چار غنڈے جو ہے، جو کوئی پتہ نہیں عجیب قسم کی اشکال ہے ان کو دیکھ کر، تو یہ اس ملک پر اقتدار کرتے رہے۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ یہ بھی 40 سال تک اس ملک کے حکمران رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بد نصیبی ہوگی۔ لیکن یہ بد نصیبی کا باب بند ہو چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ جو کچھ آج میں کہہ رہا ہوں یہ ملک تبدیل ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیں۔ کپتان نے امریکہ کے سامنے زبردست جو انکار کیا ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک تبدیل ہو چکا ہے؟ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، اور اب جو بہت بڑے بڑے فیصلے خطے میں ہونے والے ہیں، بہت بڑے بڑے قوت ایمرج ہو رہے ہیں، اس میں خصوصاً پاکستان ایک بہت بڑی قوت بننے جا رہا ہے، جس کے صلاح مشورے کے بغیر دنیا میں وہ کام نہیں ہو سکیں گے جو آج تک ناجائز کرتا رہا، خواہ وہ کتنی بھی بڑے بہادر و طاقتور ممالک تھے۔ اب اس شخص کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ یہ پاکستان اٹھے گا، اور کسی میں کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ صرف پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھیں، کسی اور کمزور ملک کی طرف بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ انڈیا کا حال آپ دیکھتے رہیے، کچھ مہینوں میں آپ کو یہ میری ویڈیو آپ محفوظ رکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا، کون کون شریک تھا۔ اور نئے بلاک جس کو ہم روز کہتے ہیں، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اس وقت، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا۔ پاکستان کا جغرافیہ، افغانستان کا جغرافیہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے دنیا میں، اور ان میں یہ جغرافیہ تو تھا، اہمیت تو موجود تھی، لیکن ہمارے پاس قیادت نہیں تھی۔ اب قیادت آ چکی ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، تو اس لیے اب نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ جو کچھ مشکلات ہمارے سامنے چند دنوں بعد بھی آئیں گے، میں اللہ نہ کرے، لیکن ایسی امید ہے کہ جو کچھ وہ ہو رہا ہے، منتقلی ہو رہی ہے افغانستان میں، جو خدا نہ کرے وہاں خانہ جنگی ہو، تو اس کے اثرات ہم پر ضرور پڑیں گے، اور پھر اس کے اثرات کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا مکمل عقیدہ ہے کہ پاکستان ان سب کچھ سے نکلے گا، افغانستان میں بھی امن آئے گا، پاکستان میں بھی مکمل۔ اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب بات نہیں مانی گئی امریکہ کی، تو ہمارے ملک میں لاہور میں کیا ایک دم دھماکہ ہوا کہ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہونے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن شاباش ہے ہماری ISI کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، کہ 24 گھنٹے کے دوران کسی بھی ملک نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اور انشاءاللہ ابھی انجام کو بھی پہنچا دیں گے۔ تو ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف یہ سوال میں کرتا ہوں اس وقت افواج پاکستان اور عدلیہ سے دوبارہ، کہ اگر ایسی زبان یہ لوگ استعمال کریں گے اور آپ لوگ خاموش رہیں گے تو اس کا مقصد کیا ہے؟
یعنی کیا یہ وہ آہنی دیوار جس کا جو چچا کہہ رہا تھا کہ میں آہنی دیوار بڑا بن کر کھڑا رہوں گا بجٹ کو ناکام بنانے کے لیے، پھر وہ ریت کا دیوار بھی ثابت نہیں ہوا۔ ان کی صرف زبانیں ہیں، ان کی پیچھے 200 لوگ بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو آپ آگے پیچھے جو پول پھینکنے والے یہ بے غیرت لوگ جو 2,000 روپے لے کر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، یہ پھر کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مجرم لوگ ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ ان کے اتنے کیسز ہے کہ میں نے بار بار یہ چیلنج کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عدالت اگر وہ چاہے کہ ان کو ریلیف دے مکمل، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کی اتنے بڑے بڑے کیسز اور بھی سامنے آنے والے ہیں کہ ان کی عمر، ان کی زندگیاں گزر جائیں گی لیکن ان کی کیسز ختم نہیں ہوں گے، تو اقتدار میں آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہی چیز میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، جو ان کے اپنے پیرول پر جو بیوروکریٹس تھے ہمارے بیوروکریسی میں، ان کو بھی یہ بات سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ موجودہ وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرے، دوبارہ ان لوگوں نے نہیں آنا۔ آپ اس خوشی میں نہ رہے، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ان کا جو پتہ ہے وہ تاریخ میں اور پاکستان کے اقتدار سے بالکل کٹ چکا ہے، ان دو خاندانوں کا۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، یہ ملک بھی ٹھیک ہوگا، یہ نظام بھی ٹھیک ہوگا، یہ پٹواری تحصیلدار، یہ جتنی بھی ہمارے جو عوام کے ساتھ جن کا رابطہ رہتا ہے، یہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کے سامنے، عوام کے سامنے سر نگو رہیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ عوام جلتے رہیں، حکمران عیاشیاں کرتے رہے، ملک کو لوٹتے رہے، ملک کو کنگال کر کے گئے ہیں یہ لوگ، اور نام بدنام ہو رہا ہے کس کا؟ عمران خان کا۔ لیکن عوام اب سمجھ چکے ہیں۔ جب بھی کوئی سروے آتا ہے جو عام آدمی کسی فیس بک یا ٹویٹر پہ ڈال دیتا ہے، تو وہاں پر 95% ووٹ تو عمران خان کو پڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ناکام ہو گیا۔ تو ان کے کہنے کو چھوڑ دے، دشمن سے اور کیا توقع کی جاتی؟ یہ لوگ صرف عمران خان کے دشمن ہوتے تو کوئی بات نہیں، یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور جو شخص پاکستان کا دشمن ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ دیکھا، جس نے پاکستان دشمنی کی ہے اس کا پورا خاندان تباہ ہوا ہے۔ تو بس اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ولاگ میں۔ جانے سے پہلے عرض ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔